بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی تاریخ میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے اور عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ یہ قاتلانہ حملہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جس آدمی کو یہ کام کرنا تھا یا جس آدمی نے یہ کام کیا وہ کوئی ناتجربہ کار آدمی تھا، اس نے کوئی بڑا نقصان نہیں کر پایا اور اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو محفوظ رکھا اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ کم و بیش سارے زخمی تو ہوئے، لیکن معلوم ہوا ہے کہ ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ناظرین کرام، ہم اس واقعے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اور اس واقعے کے پس منظر اور پیش منظر سب چیزوں پر ہم تفصیل کے ساتھ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے میری استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کی اطلاع آپ کو پہنچے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب پچھلے ایک ہفتے سے لاہور اور گوجرانوالہ کے درمیان ہی گھوم پھر رہے ہیں، اور جس سست رفتار کے ساتھ ان کا لانگ مارچ چل رہا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مہینہ لگا دیں گے اسلام آباد پہنچنے میں۔ پھر اگرچہ ایک بڑا شاندار قسم کا کنٹینر بنایا گیا ہے جس میں تمام سہولیات موجود ہیں، آرام کرنے کی بھی سہولیات موجود ہیں، اندر ایئر کنڈیشن بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب عمران خان پبلک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کا کوئی معقول انتظام نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب جلسوں سے خطاب کرتے ہیں تو سیکیورٹی کے تمام معیار ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ان کو جیکٹ پہننی چاہیے، وہ نہیں پہنتے شاید۔ دوسرا یہ ہے، جب وزیر اعظم تھے تو پہنتے تھے، اب شاید وہ نہیں پہنتے ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ سارا دن اگر آپ شام کے وقت جب آپ جلسے میں جلوس میں پہنچیں، اوپن پلیس پہ کھڑے ہوں، تو آپ کی سیکیورٹی کے لیے ایک حصار موجود ہونا چاہیے، ایک شیشہ آپ کی سامنے کھڑا ہونا چاہیے جس سے آپ پر کوئی گولی اثر انداز نہ ہو سکے۔ عمران خان اس ملک کے بڑے لیڈر ہیں، انہیں عوام کی تائید حاصل ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ان کو پسند کرتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ان کو ناپسند بھی کرتا ہے۔ یہ اگر کہا جائے کہ عمران خان کے حامیوں کی تعداد لاکھوں میں ہے تو لاکھوں کی تعداد میں ان کے مخالفین بھی ہیں، لیکن بہرحال اس وقت تو شو چل رہا ہے، عمران خان کا یک طرفہ شو چل رہا ہے۔ اس شو میں عمران خان کا زخمی ہو جانا ان کی تحریک کو مزید مہمیز کر دے گا۔ یہ ہوا کہ جو یہ واقعہ ہوا تو کے پی کے اور پنجاب میں جہاں دونوں جگہ عمران خان کی حکومتیں ہیں، بلا روک ٹوک لوگوں نے احتجاج کیا، سڑکیں بند کر دی، ٹائر جلا کر احتجاج کیا۔ اب اس واقعے کے پس منظر کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ان کو مارنا چاہتا تھا؟ اگر واقعی کوئی مارنا چاہتا تھا تو کیا آپ کے خیال میں ان سیف آدمی کھڑا ہو تو وہ نشانہ نہیں بن سکتا؟ لیکن ایسے ایک نامعقول شخص نے کہ جس نے پتہ نہیں کیا جنونی آدمی تھا اور کہاں سے اس کو موٹیویشن ہوئی، اس نے عمران خان پر فائر کھولا۔ اب عمران خان صاحب نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ الزام لگا دیا وزیر اعظم پاکستان پر، وفاقی وزیر داخلہ پر اور ایک ادارے کے سربراہ پر۔ وہ ادارہ سب جانتے ہیں کس پہ انہوں نے لگایا۔
اس کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا اس الزام تراشی سے عمران خان کا نیریٹو جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا؟ نہیں، اس واقعے کا پس منظر معلوم کرنا چاہیے۔ اب وہ اس کا بیان بھی آ گیا ہے اس آدمی کا سوشل میڈیا پر، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے پورا تھانہ ہی معطل کر دیا کہ وہ اس نے اس طرح کا بیان کیوں پبلک کے سامنے لایا گیا۔ اس سے تو کچھ لگتا یہ نہیں ہے کہ وہ کسی طرف سے اس کو موٹیویشن کر کے بھجوایا گیا ہے۔ وہ خود اس نے کہا کہ میں نے مارا ہے، میں نے گولی بھی چلائی ہے، اور اتفاق ہے کہ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ ملزم نہ پکڑا گیا ہو، ملزم بھی پکڑا گیا۔ ملزم چونکہ جس جوش جذبے سے انہوں نے گولی چلائی، اسی جوش جذبے سے پکڑ بھی لیا گیا اسے، اور پھر اس کو زندہ سلامت پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پکڑنے والا بھی غالباً پولیس کا ہی آدمی تھا۔ یہ سیاست میں تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واوڈا جو تھے، فیصل واوڈا، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے خونی مارچ نظر آتا ہے۔ اب تو 4 جانیں تو یہ لے چکے ہیں۔ ایک جرنلسٹ کی تو اس کے ٹائروں کے نیچے آ گئی کنٹینر کے، دوسرا ایک شخص کنٹینر کے ساتھ ٹکرا کر اس کی موٹر سائیکل وہ جناب مارا گیا، تیسرا شخص دل کا دورہ پڑا اسے اور وہ اپنی زندگی سے محروم ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ ایک شخص اور قتل ہوا ہے، اسی گولی میں ہلاک ہوئے ہیں، 4 آدمی مارے جا چکے ہیں، اور اسلام آباد میں مارچ کو روکنے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ کی وساطت سے ایک پیشکش کی گئی ہے عمران خان کو کہ اگر وہ خود یقین دہانی کرا دیں کہ وہ یہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کریں گے اور ایک طے شدہ تاریخ کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ ماضی میں عمران خان نے اب تک جتنے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ 25 مئی کے واقعے پر بھی سپریم کورٹ بہت نالاں ہے، اور کہا گیا کہ ان کو توہین عدالت کا نوٹس دینا چاہیے۔ عمران خان صاحب وعدہ کر تو لیتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس وعدے کو پورا بھی کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے ریڈ زون کے اندر داخل ہونا ہے اور پھر وہاں بیٹھ جانا ہے اور پھر اس حکومت کو مفلوج کر دینا ہے، اور پھر اپنی مرضی سے اس حکومت سے الیکشن کی تاریخ لینی ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ جو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا ہے، 29 نومبر سے پہلے ملک کے نئے آرمی چیف کی بھی تقرری ہو جانی ہے، سینیریو چینج ہو جائے گا۔ جلسے میں جو نعرے لگتے ہیں وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا نعرے لگ رہے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب محاذ آرائی اور ٹکراؤ کی پالیسی پر رہے تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ ان کی پولیٹیکل سروائیول ممکن ہو۔ ان کی واہ تو ہوگی، ان کا سوشل میڈیا ان کی واہ تو کر رہا ہے، اور وہ خوش بھی ہیں اس بات پر کہ مجھے بڑا رسپانس مل رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کیا اس بات کو قبول کر لیں گے کہ وہ کسی خاص جگہ پر ایک آدھ دن احتجاج کرنے کے بعد چلے جائیں؟ کیونکہ وہاں پر کسی جگہ بھی پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ لوگوں کے رہائش کا، لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے تا وقت ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی طاقت لگی ہو، طاقت ساتھ دے رہی ہو۔ البتہ عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ آئندہ 10 ماہ تک لانگ مارچ کرتے رہیں گے۔ ان کا لانگ مارچ اب جلسہ ہو گیا ہے۔ وہ پورا سال اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے سوئے ہوئے کارکنوں کو جگائے رکھنا چاہتے ہیں، یعنی جس طرح وہ اب ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ پورا 1 سال کارکنوں کو اپنے طرف چلاتے رہیں، کیونکہ دوسری طرف سے اب تک کوئی جواب آ نہیں رہا، اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی کوئی جواب کسی طرف سے آیا ہی نہیں۔ میں اس بات پر اطمینان ہے کہ وزیر اعظم سمیت مسلم لیگ نون کے عہدیداروں نے
ان کے ساتھ ہونے والی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا، بلکہ شاہد خان عباسی جو کہ لندن گئے ہوئے تھے تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ میری ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ سیاستدانوں کو ایسا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ اس واقعے پر تمام سیاسی جماعتیں مل جل کر یکساں لائے عمل اختیار کریں گی، ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے حقائق کو تلاش کریں گی۔ شکریہ۔